بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب فی الاستنثار باب فی الاستنثار استنثار اخراج ما فی نثر کو کہا جاتا ہے۔ نثر خیشوم کو کہا جاتا ہے۔ خیشوم میں آپ نے ناک میں جو پانی چڑھایا اس کو جب آپ باہر نکالتے ہیں زور سے تو اس کو استنثار کہتے ہیں۔ مجرد میں یہ نثر ینثرو ضرب یضرب اور نثر ینثرو نثرا و نثارا بکھیرنے اور پھیلانے کے معنی میں آتا ہے۔ استنثار کے بارے میں یہ باب ہے۔ استنثار کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا غیر واجب ہے۔ وجوب اور عدم وجوب کے بارے میں اختلاف ہیں۔ امام احمد، امام اسحاق اور امام ابو ثور رحمہم اللہ ان کے نزدیک استنثار واجب ہے، اور جمہور کے نزدیک استنثار واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ حدیث ہے جس میں امر کے صیغے کے ساتھ ثم لینثر کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے تو استنثار وہ واجب ہوگا۔ اور جمہور کی دلیل ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں توضأ کما امرک اللہ، آپ اس طرح وضو کریں جس طرح کہ اللہ نے آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ نے استنثار کا حکم نہ مزمزے کا حکم دیا ہے، نہ استنشاق کا حکم دیا ہے، اور نہ استنثار کا حکم دیا ہے، بلکہ 3 اعضاء کے دھونے کا اور ایک عضو پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ استنثار واجب نہیں ہے۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو بنائے فلیجعل فی انفہ ماء، تو وہ ناک میں پانی چڑھائے، ثم لینثر، پھر وہ اس پانی کو باہر نکالے، زور کے ساتھ باہر نکالے، استنثار کر لے۔ تو امام احمد وغیرہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر امر کی صیغے کے ساتھ ثم لینثر کے الفاظ ہیں تو اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا استنثار واجب ہوگا۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابن ابی ذئب عن کارز عن ابی غطفان عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنفروا مرتین بالغتین او ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم استنثار کرو مرتین بالغتین، مرتین کاملتین، 2 مرتبہ مبالغے کے ساتھ، کامل طریقے کے ساتھ استنثار کرو، او ثلاثا یا 3 مرتبہ استنثار کرو۔ یہ او جو ہے تنویع کے لیے ہے، یا 3 مرتبہ کرو مبالغے کے ساتھ کامل طریقے سے، اور تیسری دفعہ پھر یہ مبالغہ، تیسری دفعہ استنثار کرنا یہ خود مبالغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ خود مبالغہ ہے۔ تو بالغتین یہ صرف مرتین کے ساتھ ہے، ثلاثن کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ تیسری مرتبہ استنثار اس میں خود مبالغہ آ جاتا ہے۔ تو او کس کے لیے ہے؟ تنویع کے لیے ہے یا تخییر کے لیے؟ آپ کو اختیار ہے، چاہے 2 مرتبہ کرو چاہے 3 مرتبہ کرو۔ تو اس میں بھی استنفروا امر کا کی صیغے کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اگلی روایت طویل ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قتيبة بن سعيد في آخرين، قتيبة بن سعيد روایت کرتے ہیں دوسرے مشائخ کے ساتھ مل کر، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف قتيبة بن سعيد نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دیگر بھی شیوخ اس روایت کے ذکر کرنے میں شریک ہیں۔
ایک ہوتا ہے آخرین اور ایک ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر. دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخر اور آخر دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ آخر اول کے مقابلے میں آتا ہے. مثال کے طور پر جاءنی زید و عمر و بکر و خالد حتی جاء آخرهم. آخر اول کے مقابلے میں آتا ہے. جاءنی زید و عمر و بکر و خالد حتی جاء آخرهم. اور آخر یہ واحد کے مقابلے میں آتا ہے. جاءنی احمد و احمد آخر. جاءنی احمد و احمد آخر. جاءنی رجل و رجل آخر. کیا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں آیا بلکہ دوسرا بھی آیا ہے. تنہا ایک آدمی نہیں آیا ہے بلکہ اس کے ساتھ جاءنی رجل، یہ رجل اکیلے نہیں آیا ہے بلکہ ورجل آخر، اس کے ساتھ ایک اور. تو آخر یہ واحد کے مقابلے میں آتا ہے. تو یہاں پر جو فرمایا حدثنا قتیبۃ بن سعید فی آخرین، یعنی وہو داخل فی آخرین. تو یہاں پر فی آخرین کا مطلب یہ ہے کہ میرے شیخ تنہا قتیبۃ بن سعید نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ اور بھی شیوخ اس حدیث میں میرے ہیں، لیکن چونکہ سب اس روایت کو روایت کرنے میں متفق ہیں لہٰذا اختصاراً دیگر شیوخ کے ذکر کرنے کے دیگر شیوخ کے اسماء گرامی ذکر کرنے کی ضرورت مجھے پیش نہیں آئی. قالوا حدثنا، قالوا اب اس میں ایک قتیبۃ بن سعید آ گئے اور دیگر شیوخ آ گئے، اس لیے قالوا جمع کے صیغہ ذکر کر دیا. قالوا حدثنا یحییٰ بن سلیم عن اسماعیل بن کثیر عن عاصم بن لقید بن صبرۃ عن ابیہ لقید بن صبرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال كنت وافد بنی المنتفق او فی وفد بنی المنتفق. كنت وافد بنی المنتفق او قال فی وفد بنی المنتفق، یہ او شک کے لیے ہیں. حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا كنت وافد بنی المنتفق، یا یوں فرمایا كنت فی وفد بنی المنتفق. ان دونوں میں سے ایک فرمایا. اگر وافد بنی المنتفق یہ فرمایا ہو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تھے. اور اگر یہ الفاظ فرمائے ہوں انہوں نے کہ فی وفد بنی المنتفق تو مطلب یہ ہوگا کہ پوری جماعت تھی، ایک پوری جماعت. وفد کس کو کہا جاتا ہے؟ وفد وافد کی جمع ہے، جیسے رکب راکب کی جمع ہے. بہت سارے لوگوں کی جماعت جو عمراء کے پاس، سلاطین کے پاس ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے یا کوئی ارتفاع کے لیے، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سلاطین اور عمراء کی زیارت کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، یا کسی بادشاہ کے پاس کوئی پیغام، کوئی درخواست یا کوئی گزارش لے کر جاتے ہیں تو اس کو وافد کہا جاتا ہے مفرد کو، اور وفد کہا جاتا ہے جمع کو. بنی المنتفق یہ لقید بن صبرہ کے آبا و اجداد میں سے آتے ہیں، تو ان کی طرف قبیلہ منسوب ہے کہ ان کے وفد میں حاضر خدمت ہوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلما قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، فلم نصادفہ فی منزلہ، ہم نے انہیں ان کے گھر میں نہ پایا، یعنی گھر میں موجود نہیں تھے. فلم نجدہ فی منزلہ، دولت قدر میں وہ موجود نہیں تھے. وصادفنا عائشۃ ام المؤمنین، اور ہم نے اپنی امی جان حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ہمیں ملی. قال، حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فأمرت لنا بخریزۃ، فأمرت لنا بخریزۃ. خریزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ خریزہ ایک قسم کا گوشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈال دیا جاتا ہے اور بہت سارا پانی اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ نمک بھی ڈال دیا جاتا ہے. تو جب وہ پک جاتا ہے تو اس کے اوپر آٹا ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو خریزہ کہا جاتا ہے. اگر اس میں گوشت نہ ہو تو عصیدہ کہا جاتا ہے، سواد کے ساتھ عصیدہ، اور گوشت ہو تو پھر خریزہ کہا جاتا ہے. ہمیں خریزہ پیش کیا.
نہیں، فامرت لنا بخریزتین، خادمہ سے فرمایا کہ خادمہ کو حکم دیا کہ ان مہمانوں کے لیے خریزہ کو تیار کر کے پیش خدمت کیا جائے. فصنعت لنا، ہمارے لیے خریزہ تیار کیا گیا. قال واتینا بقناع، ہمارے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں کھجوریں تھی. جس میں کیا تھی؟ کھجوری تھی. کوئی برتن تھا یا کوئی کپڑا تھا یا کوئی کچھ دسترخوان، یعنی ایک طبق قسم کا. آگے جو تفسیر آ رہی ہے طبق، ہمیں ایک کنا پیش کیا گیا. ولم یقل قتیبۃ القناع، قتیبۃ بن سعید رحمہ اللہ نے القناع نہیں فرمایا. کیا مطلب؟ یعنی لم یتلفظ قتیبۃ بلفظ القناع، قتیبۃ بن سعید نے اپنی حدیث میں قناع کے لفظ پر تلفظ نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا وَأُتِينَا بِتَمْرٍ یا وَأَطْعَمَتْنَا تَمْرًا. اُتِينَا بِتَمْرٍ، قناع کا لفظ قتیبۃ بن سعید نے ذکر نہیں فرمایا ہے. یا تو یوں فرمایا کہ وَأُتِينَا بِتَمْرٍ، یا یہ فرمایا کہ أَطْعَمَتْنَا تَمْرًا. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں چھہارے کھلائے. بعض روایت میں لم یقم قتیبۃ القناع ہے، اور بعض نسخوں میں لم یفہم قتیبۃ القناع. کتنے نسخے آ گئے؟ ایک تو یہ آپ والا نسخہ ہے لم یقل، اس کی تو وضاحت ہو گئی. دوسرا نسخہ ہے لم یفہم قتیبۃ القناع، اور تیسرا نسخہ ہے لم یقم قتیبۃ القناع. لم یفہم اور لم یقم، اس کا پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ قتیبۃ بن سعید نے القناع پر واضح تلفظ نہیں کیا، یعنی ایسا تلفظ کیا جو واضح نہیں تھا، ہم اسے اچھی طرح نہ سمجھ سکے. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ قتیبۃ بن سعید رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر اساتذہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے دیگر شیوخ وہ اس طرح فرماتے ہیں وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ فِيهِ تَمْرٌ. وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ، یہ تفسیر یا قناع کی یہ تفسیر یا مصنف کی طرف سے ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ کی طرف سے، یا کسی راوی کی طرف سے ہے. وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ، فیہ تمرن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فیہ تمرن کا تعلق وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ کے ساتھ ہے. وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ فِيهِ تَمْرٌ. قال، حضرت لقیط بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ فِيهِ تَمْرٌ. ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال، تو پوچھا اصبتم شیئا او قال امر لکم بشیئن، یعنی اصبتم شیئا یعنی اصبتم شیئا مما یوکلو، آپ کی مہمان نوازی کی گئی یا نہیں؟ آپ کو ایسی کوئی چیز پیش کی گئی ہے کھانے کی یا پیش نہیں کی گئی؟ یا امر لکم بشیئن، یا اگر ابھی تک آپ کو پیش نہیں کیا گیا لیکن کچھ کھانے پینے کی چیز تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کسی کو یا نہیں، آپ حضرات کے لیے، آپ مہمانوں کے لیے. قال فقلنا، حضرت لقیط بن صبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقلنا نعم یا رسول اللہ. قال فبینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس، فبینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس، اس دوران کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بین یہ اصل میں بین تھا، بینا اصل میں کیا تھا؟ بین تھا. فتح میں جب اشباع کیا گیا تو الف بن گیا. یہ ایک جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور وہ جملہ فعل اور فاعل پر مشتمل ہوتا ہے یا مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے یعنی مطلب ہے کہ اس کے بعد یا جملہ فعلیہ آتا ہے، جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بینا کا جواب بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بینا پر مشتمل جملہ اس کا معنی پورا ہو جاتا ہے. اور جواب پر کثرت کے ساتھ اذا اور از داخل ہوتا ہے، لیکن افصح یہ ہے کہ اذا اور از کو
جواب پر داخل نہ کیا جائے. کثرت کے ساتھ داخل ہوتا ہے لیکن افصح یہ ہے کہ داخل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بین زید جالس دخل علیہ عمر، بین زید جالس دخل علیہ عمر، اس میں از یا اذا نہیں ہے، اور دخل فعل، امر فاعل، فعل اور فاعل پر مشتمل ہے. اسی طرح بین زید جالس اذ دخل علیہ امر، اس پر از داخل ہوا. بین زید جالس اذا دخل علیہ عمر، تو اس طرح اس کا جواب بھی آتا ہے. یہاں پر دیکھیں بین نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس، بین یہ مضاف ہوئے ہیں نحن جلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس جملے کی طرف، اور یہ جملہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہے. نحن مبتدا ہے اور جلوس خبر ہے، اور ماں کا تعلق یہ جلوس کے ساتھ ہے. جلوس جالس کی جمع ہے، جیسے کہ سجود ساجد کی جمع آتی ہے، اسی طرح جلوس جالس کی جمع ہے. اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے اذا دفع الراعی، اذا دفع الراوی. تو دیکھیں جواب پر اذا داخل ہوا ہے. اذا دفع الراعی غنمہ، کہ اچانک چرواہا اپنے بکری کو ہانکتے ہوئے لے آیا الی المراح، مراح کی طرف. المراح الموضع الذی تروح الیہ الماشیہ، الموضع الذی تروح الیہ الماشیہ، وہ جگہ جہاں پر رات کو مویشی رات کو وہاں پر ٹھکانہ بناتے ہیں، مأویٰ بناتے ہیں اور وہاں پر رات گزارتے ہیں. بھاڑا کہا جاتا ہے اردو میں، تو اس کو عربی میں مراح کہا جاتا ہے. اور اگر بفتح المیم ہو، میم کے فتحہ کے ساتھ ہو، تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا الموضع الذی یروح الیہ القوم یا یروح منہ القوم، جہاں پر رات کے وقت لوگ آتے ہیں تو اس کو مراح کہا جاتا ہے. اس کو مأویٰ اور ٹھکانہ بناتے ہیں، رات گزارنے کے لیے مبید بناتے ہیں. تو لوگوں کے نسبت سے ہو تو مراح کہتے ہیں، اور جانوروں کی نسبت سے ہو تو مراح کہا جاتا ہے. وَمَاهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، وَمَاهُ سَخْلَةٌ، اور اس چرواہے کے پاس بکری کا بچہ تھا جو تَيْعَرُ یعنی تسوت و تسیح، چیخ رہا تھا. وہ بچہ چیخ رہا. سخلہ اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. تو چرواہا چرانے کے لیے بکری کو لے گئے تو چرانے کے دوران بکری نے کوئی بچہ جنم لیا ہوگا، تو اپنے کیا کہتے ہیں یہ بغل میں دبا کر وہ لا رہے تھے، گود میں اٹھا کر وہ چرواہا اپنے ساتھ لا رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا. تسوت و تسیح، چیخ چلا رہا تھا، میں کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ میں کر رہا تھا. سفیولہ کر لو، کس طرح کر رہا تھا؟ ندرزی چھاتا ورزی، ہاں بنارس. یوسف بولو کس طرح کر رہا تھا؟ تو اس طرح کر رہا تھا. ٹھیک ہے. فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ولدت یا فلانو، ما ولدت یا فلانو، یا فلان یہ نام سے کنایہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کا نام پکارا ہوگا لیکن راوی کو صحیح طرح معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے فلاں کے ساتھ کنایتاً ذکر کر دیا. ما ولدت، آپ نے کیا جنوایا، آپ نے بکری سے کیا جنوایا؟ قال بہمتن یا بہمتن، بہمتن یا بہمتن. الذی ولدت بہمتن یا ولدت بہمتن، الذی ولدتہ، الذی ولدتہ بہمتن، یا مفعول بہ بنا دے ولدت بہمتن، میں نے بکری کا بچہ جنوایا. اس میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ما ولدت یا فلان، اس میں دو احتمالات ہیں. ایک تو یہ احتمال ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ بھی احتمال ہے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک ہے یا دو ہے یا اس سے زیادہ ہے.
لیکن راجح یہ ہے کہ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ایک ہے یا دو ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ قال، چرواہے نے عرض کیا، بہمتن بہمتن، قال فاذبح لنا مکانہا شاطن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ تو اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے، ایک ہماری ہماری بکریوں میں ایک بکری کا اضافہ ہوا ہے اور اتفاق سے مہمان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ایک بکری کو کیا کر دیں، ذبح کر دیں۔ ثم قال، پھر مہمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالا، مشقت میں ڈالا کہ ہمارے لیے وہ بکری ذبح فرما رہے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے اور ان کی دل کو اطمینان بخشنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مہمانوں، بات اصل میں یہ ہے، ہم نے آپ کے لیے تکلف نہیں کیا ہے، ہم نے یہ بکری آپ کے لیے ذبح نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ملکیت میں 100 بکریاں ہیں، اور ہمارا طریقہ اور دستور یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بکری بچہ جنتی ہے، ایک بچہ جنتی ہے، تو ہم بڑی بکریوں میں سے ایک کو ذبح کر دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 100 پر تعداد زیادہ نہ ہو۔ تو جب بکرا جنتی ہے تو 101 ہو جاتی ہے، بکری بچہ جنتی ہے تو 101 ہو جاتی ہے تعداد، جب 2 بچے جنتی ہے تو 102 ہو جاتی ہیں، تو جتنی 100 پر تعداد بڑھتی ہے ہم وہ ذبح کر دیتے ہیں بڑی بکریوں میں سے۔ اگر آپ حضرات تشریف نہ لاتے تب بھی ہم یہ کرتے، لہٰذا آپ حضرات یہ نہ سوچے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو، ہم نے رسول اللہ کو مشقت اور تکلیف میں ڈالے، یہ بات آپ نہ سوچے، بلکہ یہ ہمارا پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے الفرع حق، الفرع حق، الفرع حق آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب، یہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ اس کے مطلب میں مولانا حوری صاحب نے نہیں پڑھا ہے؟ اچھا، اس کے مطلب میں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جب کسی کی ملکیت میں 100 بکریاں ہوں، پھر جب کوئی بکری بچہ جن لے تو اس بچے کو ذبح کیا جاتا ہے، جب بکری بچہ جن لے تو اس بچے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ تفسیر جو یہاں پر ہے وہ اس الفرع حق والی تفسیر کے قریب ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ وہاں پر بچے کو ذبح کیا جاتا ہے، نوزائیدہ بچے کو، اور یہاں پر بڑی بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ ثم قال، پھر مہمانوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، لا تحسبن انا من اجلک ذبحناها، لا تحسبن انا من اجلک ذبحناها، آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے اس بکری کو آپ کے لیے ذبح کیا ہے، آپ کی وجہ سے ذبح کیا ہے، آپ یہ نہ سوچیں، یہ گمان نہ کریں۔ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ، راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحسبن نہیں فرمایا بلکہ لا تحسبن فرمایا۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکسورۃ السین کے ساتھ لا تحسبن کے ساتھ یہ نطق فرمایا تھا، اور لا تحسبن بفتح السین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نطق نہیں فرمایا تھا۔ لہٰذا کسی گمان کرنے والے کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ روایت بالمعنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحسبن فرمایا ہے، لیکن راوی نے ذکر کر دیا لا تحسبن، یہ کسی کو گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ راوی کو شک ہوا ہوگا، راوی سے غلطی ہوئی ہوگی۔ عام معروف استعمال یہ لا تحسبن ہے، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، لا تحسبن الذين يبخلون في سبيل، لا تحسبن الذين يبخلون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ قرآن مجید میں جتنا استعمال ہوا ہے وہ سین کے فتح کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں 2 لغتیں ہیں۔ مصر کے بعض علاقے میں سین کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور بعض علاقے میں سین کے فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کی لغت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام لغت
وہ بفتح السین ہے، لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکسر السین لا تحسبن فرمایا ہے۔ تو راوی نے اس بات کی وضاحت کر دی، ولم یقل لا تحسبن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بفتح السین نہیں فرمایا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ کسی گمان کرنے والے کو، کسی وہم کرنے والے کو یہ وہم پیدا نہ ہو جائے کہ راوی سے غلطی ہو گئی۔ راوی لا تحسبن کہتے ہیں، حالانکہ لا تحسبن تو عام معروف متداول نہیں ہے، عام معروف لفظ تو بکسر السین نہیں ہے بلکہ بفتح السین ہے، اور راوی بکسر السین ذکر کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے راوی سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے راوی کو کسی قسم کا شک لاحق ہوا ہو سکتا ہے راوی نے روایت بالمعنی کیا ہو۔ تو اس بات کی وضاحت راوی نے ضروری سمجھی کہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس بات میں بالکل پختہ مجھے یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحسبن کے الفاظ فرمائے تھے، لا تحسبن کے الفاظ انا من اجل کا ذبحناہا۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے یہ بکری، یہ تکلف آپ حضرات کے لیے کیا ہے، یہ آپ حضرات کے لیے نہیں کیا ہے یہ تکلف، ٹھیک ہے۔ بل وجہ الذبح ان لنا غنما، اب وہ علت بیان فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ذبح کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ ذبح کی اصل وجہ یہ ہے کہ لنا غنم مئۃ، ہمارے ہاں 100 بکریاں ہیں، لا نريد ان تزید علی المئہ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ 100 پر زیادتی ہو جائے، یہ تعداد 100 پر بڑھ جائے، ہم یہ نہیں کہتے۔ فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً، جب رائی نے ہمارے لیے بکری کے بچے کو جنوایا، ذبحنا مکانہا شاطن، تو ہم نے اس بچے کی جگہ پر بڑی بکری کو ذبح کر دیا۔ قلت یا رسول اللہ ان لی امرأۃ وان فی لسانہا شیئا، یا رسول اللہ بس کھانا پینا ہو گیا، اب بیٹھ گئے، مجلس جم گئی، علم کے مسائل پوچھے ہوں گے، حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر مسائل پوچھے ہوں گے، ایک یہ مسئلہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ان لی امرأۃ وان فی لسانہا شیئا، میرے ایک بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، اس کی زبان میں کچھ ہے۔ راوی فرماتے ہیں یعنی البذاء، یعنی وہ فحشگو ہے، فحشگو ہے، ہر وقت بک بک کرتی رہتی ہے، ہر وقت گھر میں شور ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی ایک کے ساتھ دست و گریباں ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، تو ایک قسم کی افراتفری اور آفت مچا رکھی ہے گھر میں اس کی، اور یہ افراتفری اور آفت اور جھگڑے اور گالم گلوچ یہ اس کی زبان درازی کی وجہ سے، اس کی فحشگوئی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قال فطلقها اذن، قال فطلقها اذن، جب اس کی زبان میں فحشگوئی ہے تو اسے طلاق دے دو۔ قال، وہ گھبرا گئے، لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، بیدار ہو گئے۔ قلت یا رسول اللہ، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے آپ کی کتابوں میں؟ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ان لها صحبة ولی منها ولد، یا رسول اللہ اس کا میرے ساتھ طویل قدیم صحبت ہے، طویل عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے، اور میرے اس سے بچی بھی ہیں، تو مانے طلاق سے مانے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ طویل رفاقت ہے، طویل رفاقت کی بنا پر میرا ان کے ساتھ انسیت ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں اسے طلاق دینے کے لیے میرا دل راضی نہیں ہو رہا، طلاق نہیں دے سکتا۔ ایک تو یہ معنی ہے طلاق سے۔ دوسرا معنی طلاق سے یہ ہے کہ اس سے میرے بچے بھی ہیں، تو اگر میں اسے طلاق دوں گا کہ تو بچے بغیر کسی سرپرست کے، بغیر کسی مربی کے، بغیر کسی مربیہ کے رہ جائیں گے، اور اس کی کفالت اور اس کی پرورش کفالت والا تو ہوگا لیکن پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو ادب اور تعلیم و تربیت والا کوئی نہیں ہوگا اگر میں اسے طلاق دے دیں۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمرہا، پورے سے حکم دو۔ کیا حکم دو؟ یقول، راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ عیزہا، اسی نصیحت کرو۔ فَإِن يَكُ فِيهَا خَيْرٌ، اگر اس میں رتی برابر بھی خیر اور بھلائی ہوگی، فَسَتَفْعَلُ، تو آپ کے نصیحت کے مطابق عمل کر کے وہ راہ راست پر آ جائے گی، اپنی فحشگوئی اور بدگوئی کو وہ چھوڑ دے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، مباح چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین چیز وہ طلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی برجستگی کے ساتھ اور فوراً طلاق کا مشورہ کیوں دیا؟ جب لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی طلاق کا حکم فرمایا۔ یہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ طلاق تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا، مباح تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس شخص کو واقعتاً حقیقتاً طلاق دینے کا مشورہ نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا۔ لقیط بن صبرہ کو نعمت کی قدردانی کا استحضار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود تھا کہ لقیط بن صبرہ کو بیوی کے نعمت، جو نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا استحضار ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، نہ شوہر فرشتہ ہوتا ہے نہ بیوی فرشتہ ہوتی ہے، خوبیاں بھی ہوتی ہیں شوہر میں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح بیوی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیوی سے کتنا آرام ملا ہوگا، کتنی راحت ملی ہوگی، اور کتنی آسانیاں اور سہولتیں اس بیوی نے انہیں فراہم کی ہوگی، اور کتنی مشکلات میں یہ بیوی ان کے کام آئی ہوگی، لیکن تمام خوبیوں کو چھوڑ کر فحش گوئی کی شکایت کرنا رحمت للعالمین کے سامنے، تو یہ ایک قسم کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دن خواہ طلاق ورکا تاکہ وہ متنبع ہو جائے اور نعمت کی قدر اسے حاصل ہو جائے، اور یہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ وہ فوراً گھبرا گئے اور فوراً عذر پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، ان کا تو میرے ساتھ بہت طویل عرصہ گزرا ہے اور میرے بچے بھی ہیں، لہٰذا آپ مجھے طلاق کا مشورہ نہ دیں، طلاق سے یہ دو چیزیں مانے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اصل مقصودی بات پر آگے کی نصیحت کرو، اصل مقصودی بات پر آگے کے نصیحت کرو۔ نعمت جب ختم ہو جاتی ہے نا، چلی جاتی ہے، تب انسان کو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ سو رہا ہے حضرت، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا امان؟ باہر نہ دیکھا کرو، کوئی باہر دیکھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی دیر سے آتا ہے، کیا کریں؟ بس غریب بات تنکڑے بد کلمی باندې ډیر وي کنه، نو ځکه دا شکایت لګولو۔ بس سمجھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود طلاق دینا نہیں تھا، بلکہ اس کو اس نعمت پر متنبع کرنا مقصود تھا کہ یہ بڑی نعمت ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی معمولی بات پر اگر وہ فحش گو ہیں، وہ بد کلامی کرتے ہیں، تو آپ کی طرف سے بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا، آپ کی طرف سے بھی تو کچھ ہوا ہوگا۔ اس لیے اب تو فرشتے نہیں ہیں، آپ نے بھی کچھ کیا ہوگا تو انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا، لہٰذا جب دونوں طرف سے خرابیاں ہیں تو اس طرح ایک طرف سے یک طرفہ شکایت نہیں لگانی چاہیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصل مشورہ دیا کہ اسے نصیحت کرو، اگر اس میں کچھ بھی خیر ہوگی تو نصیحت کو قبول کر کے نصیحت کے مطابق ستفعل عمل کر لے گی۔ وَلَا تَضْرِبْ زَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ۔ ولا تضرب زعینہ، زعینہ اس عورت کو کہا ہے، ہودج نشین عورت کو زعینہ کہا جاتا ہے، ہودج نشین عورت کو یہاں پر بیوی مراد ہے۔ اور اپنی بیوی کو نہ مارو، کضربک امیتک، ضرب مصدر ہے، فاعل کی طرف اس کی نسبت ہے، اضافت ہے، اور امیتک یہ امتن کی تصغیر ہے، مفعول بھی ہے۔ جس طرح باندی کو مارا جاتا ہے اس طرح آپ اپنی بیوی کو نہ ماریں، یعنی بیوی مارنے کی چیز نہیں ہے، مارنے کی چیز اگر مارنا ہی ہے تو باندی کو مارا جاتا ہے نا، بیوی کو تو مارا نہیں جاتا۔ اور پھر اس طرح مارنا کہ جیسے کہ باندی کو مارا جاتا ہے، اس طرح نہ مارے۔ فقلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، انہوں نے پھر سلسلہ سوالات کا شروع کر دیا۔
اخبرنی عن الوضو، اخبرنی عن الوضوء الکامل، کامل وضو کے بارے میں آپ مجھے خبر دے دیجیے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء، اکمل الوضوء، تمم الوضوء، کامل طریقے کے ساتھ، مکمل طریقے کے ساتھ وضو کرو۔ کس طرح؟ بإیصال الماء إلی اعضاء الوضوء مستوعبا، اکمال فی الوضوء اور اتمام فی الوضوء وہ کس طرح ہوگا؟ ایصال الماء إلی اعضاء الوضوء مستوعبا ثلاثا ثلاثا، اعضاء وضو کو پانی پہنچانا استیعاب کی طریقے کے ساتھ 3 مرتبہ، تو اس کو اسباغ کہا جاتا ہے۔ اسباغ کے ساتھ کامل طریقے کے ساتھ وضو کرو۔ وخلل بین الاصابع، وخلل بین اصابع الیدین والرجلین، یدین اور رجلین کے درمیان خلال کرو۔ خلال کس کو کہتے ہیں؟ ادخال الشیء فی خلال الشیء، ادخال الشیء یہ تخلیل کی تعریف ہے، ادخال الشیء فی خلال الشیء، اور خلال کہتے ہیں وسط کو، تو مطلب یہ ہو جائے گا ادخال الشیء فی وسط الشیء، ایک شے کو دوسری شے کے وسط میں داخل کرنا۔ یہ 4 انگلیاں ایک شے ہیں، یہ 4 انگلیاں دوسری شے ہیں، تو ان 4 انگلیوں کو میں نے ان 4 انگلیوں کے وسط میں داخل کر دیا، اور یہ 4 انگلیاں خود بخود دوسری 4 انگلیوں کے وسط میں داخل ہو گئی، چلی گئی، تو اس کو کہتے ہیں ادخال الشیء فی خلال الشیء، اور اسی کو آپ حضرات کہتے ہیں تخلیل الاصابع، تخلیل اصابع الرجلین، تخلیل اصابع الیدین والرجلین، خلال کیا کریں۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق میں خوب مبالغہ کر، ناک میں خوب تیزی کے ساتھ پانی چڑھاؤ، مبالغے کے ساتھ، زور کے ساتھ، ناک کے ذریعے سے زور کے ساتھ سانس کھینچ کر اوپر تک پانی کو چڑھاؤ۔ الا ان تکون صائما، اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر استنشاق میں مبالغہ نہ کرو، اس لیے کہ پھر اگر پانی دماغ تک چلا گیا تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کتنی طویل روایت تھی، کتنی، ابھی تو باقی ہے، ابھی تو بات باقی ہے۔ اتنی طویل روایت تھی، ہم سوچ رہے تھے کہ اس میں استنصار کا لفظ آئے گا، استنصار کا ذکر آئے گا، لیکن شروع سے لے کر انتظار کرتے 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 آخر تک پہنچ گئے، لیکن ہمیں کہیں بھی استنصار کا لفظ نظر نہیں آیا۔ تو باب تو ہے استنصار کے بارے میں، اور اتنی طویل روایت ہم نے پڑھ لی، لیکن کہیں بھی دور دور تک ہمیں استنصار کا لفظ نظر نہیں آیا، تو یہ تو باب کے ساتھ غیر متعلق روایت ہو گئی۔ باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باب کے ساتھ کیا تعلق ہے صفی اللہ؟ یہ تو غیر حاضری کی برکت ہے نا، یہ تو غیر حاضری کی برکت ہے کہ استنصار کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، ادخال الماء فی الفم، اور استنثار کہتے ہیں اخراج الماء من الانف، اخراج الماء، استنثار نثرتن سے ہے نا، نثرتن خیشوم کو کہا جاتا ہے، اخراج ما فی النثرہ، خیشوم میں جو پانی ہے اوپر چڑھا ہے نا، تو اب پانی جہاں پر ہے تو اس کو باہر نکالنا، اخراج کرنا اس کا، تو اس کو نثر کہا جاتا ہے۔ استنثار نثر سے، نثر پھیلانے کو کہا جاتا ہے، بکھیرنے کو کہا جاتا ہے، تو جب آپ زور سے پانی ناک سے نکالیں گے تو یہ پھیل جائے گا، تو اس کو استنثار کہتے ہیں۔ نثر ینثرو، نثر ینثرو، اور نثر ینثرو، نثرن و نثارن، بکھیرنا اور پھیلانا، اس معنی میں آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات کے ہاں استنشاق اور استنثار ایک ہی چیز ہے، تو جب استنشاق کا ذکر آ گیا تو استنشاق یہی استنثار ہے،
استنشاق اور استنثار ایک ہی چیزیں، صرف الفاظ میں فرق ہے۔ تو باب میں استنثار کا ذکر تھا، روایت میں استنشاق کا ذکر آ گیا، تو استنشاق سے بھی مراد استنثار ہی ہے، لہذا باب کے ساتھ مناسبت آ گئی۔ اور اگر دیگر حضراتوں وہ جیسے کہ اس کے بارے میں سابق ابواب میں وضاحت ہو چکی تھی کہ استنشاق اور استنثار اس میں فرق ہے، تو اگر فرق کو مان لیا جائے، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا اور استنثار کہتے ہیں ناک سے پانی کو نکالنا، تو اگر اس فرق کو دیکھ لیا جائے پھر ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا مناسبت ہے، تو اس صورت میں ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اسبغ الوضوء، اسباغ الوضوء، اسباغ الوضوء کس کو کہا جاتا ہے؟ کامل طریقے کے ساتھ وضو، جس میں تمام سنن کی رعایت ہو اور تمام مستحبات اور آداب کی رعایت ہو۔ تو سنن اور مستحبات میں استنثار بھی آتا ہے۔ اسباغ الوضوء، اکمال الوضوء، اتمام الوضوء کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تمام سنن، مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ ہو۔ تو استنثار سنن الوضوء میں سے ہے، مستحبات الوضوء میں سے ہیں، تو جب اسباغ کا ذکر ہو گیا تو استنثار اس میں خود بخود آ گیا، اور اس طرح ترجمۃ الباب کے ساتھ اس روایت کی مناسبت آ گئی۔ اس روایت سے حضرات فقہاء کرام نے تقریباً 15 مسائل مستنبط فرمائے ہیں، تقریباً 15 مسائل فقہاء نے اس روایت سے مستنبط فرمایا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی شخص، کوئی مہمان کسی کے ہاں چلا جائے اور گھر کا سربراہ گھر پر موجود نہ ہو تو اہل خانہ کو چاہیے کہ اس مہمان کو سربراہ کے آنے تک انتظار نہ کروائے، بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ سربراہ کے آنے تک کھانے پینے کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے اور مہمان سے انتظار نہیں کروانا چاہیے، جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے تو انہوں نے اس مہمان کی مہمان نوازی کے طور پر خریزہ کو تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں اہل خانہ کے نزدیک جو سب سے بہترین چیز ہو کھانے پینے کی وہ مہمان کو دینا چاہیے، جو اہل خانہ کے ہاں بھی قیمتی ہو، اہل خانہ کے ہاں بھی مرغوب ہو، اہل خانہ بھی اسے دلچسپی کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ کھاتے ہوں، تو وہ چیز مہمان کو پیش کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خریزہ کو پیش کر دیا۔ خریزہ ان کے ہاں وہ مرغوب خوراک تھی، تو اس وجہ سے مہمان کو بھی یہ مرغوب خوراک پیش کر دیا۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جب گھر کا سربراہ گھر میں موجود نہ ہو، مہمان آ جائے اور پھر گھر کا سربراہ گھر آ جائے تو سب سے پہلے مہمانوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو گھر والوں نے آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے تیار کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا اصبتم شیئا او قال امر بکم امر لکم بشیء، تو اس طرح یہ بھی مستحب ہے کہ مہمان سے جب سربراہ آ جائے تو مہمان سے پوچھ لے کہ آپ نے کچھ کھانے پینے کا کچھ بندوبست آپ کے لیے ہوا ہے یا نہیں۔ کتنے مسئلے؟ 4 مسائل ہو گئے، 3 مسائل ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ مہمان جب میزبان کی مہمان نوازی کرے تو اس پر احسان نہ جتلائے اور اپنے فعل میں ریا اور دکھلاوا نہ کرے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رائی سے فرمایا کہ بکری ذبح کر دے، اور پھر مہمانوں سے کہا کہ ہم آپ کے لیے ذبح نہیں کر رہے، ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ تو مہمان کو چاہیے کہ میزبان پر احسان نہ جتلائے اور ریا سے کام نہ لے۔ 5واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ شوہر کے لیے چاہیے کہ وہ فحش گو عورت سے اپنے آپ کو جدا کر دے۔ چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو آیات اور احادیث کے ذریعے سے نصیحت کرے، فحش گو عورت کو آیات اور احادیث کے ذریعے سے نصیحت کرے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا نا کہ اس اپنی بدگو
اور بک بک کرنے والی اور تو میں کرنے والی بیوی کو عزھا نصیحت کیجیے. اور نصیحت کس سے کی جاتی ہے؟ قرآن و حدیث سے کی جاتی ہے نا. ساتواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دیکھیں میزبان نے جب فرمایا ان لہا صحبتاً ولی منہا ولدن، حضرت لقیط بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا. ہاں، حضرت لقیط بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا ان لہا صحبتاً ولی منہا ولدن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حکم واپس لے لیا، طلاق کا حکم دوبارہ نہیں دیا، بلکہ کیا حکم دیا؟ عزھا، واضح نصیحت کرنے کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فحش گو عورت اور تو میں کرنے والی عورت کو اپنی ملکیت میں اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے. کتنے مسائل ہو گئے؟ 7 مسائل ہو گئے. 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مسئلہ سے معلوم نہ ہو، کوئی مسئلہ اسے معلوم نہ ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اہل علم سے پوچھ کر اس مسئلے کا حکم معلوم کر لیں. جیسے کہ حضرت لقیط بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مسائل معلوم کیے. تو یہ مسائل معلوم کرنا امتحان تو نہیں تھا نا، اور نہ مشغلے کے طور پر تھا، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے یہ مسائل انہوں نے معلوم کرنے چاہے تھے. 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مفتی اور عالم کے لیے مستحب ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کے جوابات دیں. مفتی اور عالم کے لیے ضروری نہیں، مستحب ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کے جوابات دے اور اپنے علم کو نہ چھپائے، کتمان علم نہ کرے. لیکن اگر کسی علاقے میں یہی عالم اور مفتی لوگوں کے مسائل حل کرنے، لوگوں کو مسائل کے جوابات دینے کے لیے یہی ایک مفتی متعین ہے، یہی ایک عالم متعین ہے، تو پھر جواب دینا، مسئلے کا جواب دینا اور مسئلے کا حل نکالنا مستحب نہیں ہوگا بلکہ واجب ہوگا. کتنے مسائل ہو گئے؟ 9 مسائل. 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اسباغ الوضو، ہر عضو کو کامل طریقے کے ساتھ اور استیعاب کے طریقے کے ساتھ پانی پہنچانا یہ سنت ہے. 11واں مسئلہ تخلیل الاصابع الرجلین والیدین، یہ سنت ہے. 12واں مسئلہ استنشاق سنت ہے. 13واں مسئلہ صائم کے لیے مبالغہ فی الاستنشاق مکروہ ہے. صائم کے لیے مبالغہ فی الاستنشاق مکروہ ہے. مزمزہ کے بھی یہی حکم ہے، مزمزہ بھی مبالغہ کے ساتھ غرغرے کرنا یہ صائم کے لیے جائز یعنی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں روزے کو فساد پر پیش کرنا ہے، اس میں روزے کے فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. 14واں مسئلہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود استنشاق میں مبالغہ کر لیا اور پانی دماغ تک پہنچ گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. چلو اب پڑھ لو عبارت. بلکہ ایک اور اختلاف بھی سن لیں. مزمزہ اور استنشاق، اسی طرح استنثار کے وجوب اور عدم وجوب میں اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن راہوے اور ابو عبید، ابو ثور، ابو بکر بن المنذر رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات کے ہاں مزمزہ، استنشاق اور استنثار تینوں واجب ہیں. امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ ابو ثور، ابو عبید اور داؤد بن علی الظاہری رحمہم اللہ تعالی، اسی طرح یہ ابو بکر بن المنذر رحمہ اللہ تعالی، ان کے ہاں مزمزہ غسل اور وضو میں سنت ہے. مزمزہ کیا ہے؟ غسل اور وضو دونوں میں سنت ہے، اور استنشاق دونوں میں واجب ہے. غسل میں بھی واجب ہے اور وضو میں بھی واجب ہے. انہوں نے وجوب پر چند ادلہ سے استدلال فرمایا ہے. مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ غسل وجہ کی تکمیل وہ استنشاق سے ہوتی ہے. غسل وجہ کی تکمیل وہ استنشاق سے ہوتی ہے، لہذا فغسلوا وجوہکم، یہاں پر غسل وجہ کا جو حکم ہے یہ حکم استنشاق کو بھی شامل ہوگا. ٹھیک ہے.
جس طرح چہرے کا دھونا واجب ہے اسی طرح استنشاق کرنا بھی واجب ہوگا، اس لیے کہ استنشاق کس لیے ہے؟ یہ غسل وجہ کی تکمیل کے لیے ہے۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینثر اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء، تو وہ پانی کو کیا کر دیں، پانی ناک میں چڑھائے، ثم لینثر، یہاں پر ابو داود میں بھی گزر گئی یہ روایت۔ تیسری روایت حضرت سلمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ترمذی شریف اور نسائی شریف میں ہے، اذا توضأت فانتثر، اذا توضأت فانتثر، جب آپ وضو کریں تو استنثار کر لیں۔ یہ 3 روایتیں ہو گئی، تمام میں امر کا صیغہ ہے، یعنی 2 میں امر کا صیغہ ہے۔ ایک تو وہ تھا نا، یہ فرمایا تھا کہ غسل وجہ کی تکمیل استنشاق سے ہوتی ہے، تو جس طرح غسل وجہ واجب ہے اسی طرح استنشاق بھی واجب ہوگا۔ 2 احادیث، یہ باقی 2 احادیث میں استنثار کو ذکر کیا گیا ہے امر کی صیغے کے ساتھ، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح یہی روایت حضرت لقیط بن صبر رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کے آخر میں آتا ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، استنشاق میں مبالغہ کر لو، تو یہاں پر بالغ امر کا صیغہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے روایات جس میں امر کا صیغہ آیا ہے، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا استنشاق وہ واجب ہوگا۔ ان کے مقابلے میں امام شافعی، امام مالک، امام اوزاعی، حضرت لیث بن سعد، حضرت حسن بصری، حضرت ابن شہاب زہری اور امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ حضرت ربیعہ الرائی اور یحییٰ بن سعید القطان، اور اسی طرح قتادہ بن دعامہ، اور اسی طرح الحسن بن عتیبہ رحمہم اللہ تعالی، حضرت محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی، یہ سارے کے سارے حضرات عدم وجوب کے قائل ہیں کہ مزمزہ، استنشاق اور استنثار میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ امام صاحب اور ان کے رفقا وہ فرماتے ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق یہ فرض غسل میں فرض ہیں اور وضو میں کیا ہے؟ سنت ہیں۔ غسل جنابت میں فرض ہے اور وضو میں سنت ہیں۔ شوافی وغیرہ حضرات جو عدم وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنابت کی صورت میں غسل کا تعلق ظاہر بدن کے ساتھ ہوتا ہے، باطن بدن کے ساتھ غسل کا تعلق نہیں ہوتا، اور داخل فم اسی طرح داخل انف وہ بواطن میں سے ہیں، لہٰذا ان کا غسل نہیں کیا جائے گا، یعنی مزمزہ اور استنشاق واجب نہیں ہوگا۔ غسل کا تعلق غسل میں، غسل کا حکم کن چیزوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے؟ کن مواضع کے ساتھ؟ جو ظاہر ہو تو غسل کا تعلق ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو باطن ہو ان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا۔ اور داخل انف اور داخل وجہ یہ باطن ہے، ظاہر نہیں ہے، لہٰذا غسل جنابت میں ان کا دھونا یہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ کن کا شوافی، مالکیہ وغیرہ ان کا مستدل تھا۔ احناف کہتے ہیں کہ دیکھیں، وضو کے باب میں 2 چیزیں واجب ہیں، وضو کے باب میں 2 چیزیں واجب ہیں، اعضائے ثلاثہ کا غسل اور ایک عضو کا مسح، یہ 2 چیزیں واجب ہیں۔ 3 چیزوں کا غسل یہ ایک چیز ہو گئی، اور ایک عضو کا مسح یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور داخل انف اسی طرح داخل فم یہ نہ اعضائے مغسولہ میں سے ہیں اور نہ عضو ممسوح میں سے ہیں، کسی میں بھی داخل انف اور داخل فم کا شمار کسی میں بھی نہیں ہے۔ داخل فم اور داخل انف اس کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے نہ ہونا یہ تو ظاہر ہے، ہاتھ ہے اور داخل فم داخل انف یہ علیحدہ چیزیں ہیں، اسی طرح پاؤں ہے اور داخل فم داخل انف یہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا چہرہ، تو چہرے کے ساتھ بھی داخل انف اور داخل فم کا تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ چہرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وجہ کس کو کہتا ہے؟ ما یتوجہ بہ،
ما یتوجہ الیہ ما تقع بہ ما، اس طرح کہو کہ ما تقع بہ المواجہہ، جس کے ساتھ مواجہہ واقع ہوتا ہے، اور مواجہہ عادتاً داخل انف کے ساتھ نہیں ہوتا، داخل فم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صبر کرو، میں آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں، منہ کھولو، میں داخل انف میں دیکھ کر آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں، یا داخل انف میں دیکھ، اس طرح کہتے ہیں۔ تو عادتاً مواجہہ یہ داخل انف کے ساتھ یا داخل فم کے ساتھ نہیں ہوتا، لہٰذا وضو میں جو اعضاء مغسولہ ہیں یا وضو ممسوح ہیں، داخل انف اور داخل فم کا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، لہٰذا واجب اعضاء میں یہ داخل نہیں ہوگا، اس کا دونہ فرض یا واجب نہیں ہوگا، سنت کہہ سکتے ہیں، کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں غسل جنابت ہے، تو غسل جنابت کا معاملہ جدا ہے، اس لیے کہ وہاں پر تطہیر کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، یعنی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا أَبْدَانَكُمْ، اپنے بدنوں کو خوب پاک کرو۔ طَهِّرُوا اس میں تشدید مبالغہ کے لیے ہے، خوب مبالغہ کے ساتھ اپنے بدن کو پاک کر لو۔ لہٰذا جن اعضاء کا دھونا بغیر کسی حرج کے ممکن ہو ان کو دھویا جائے گا۔ دیکھو ناک کا اندر والا حصہ ہے نا، اس کو دھویا تو جاتا ہے لیکن بہت حرج کے ساتھ دھویا جاتا ہے، بغیر کسی حرج کے دھونا ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ تو معاف ہے۔ لیکن داخل فم کو بغیر کسی حرج کے دھویا جا سکتا ہے، داخل انف کو بغیر کسی حرج کے دھونا ممکن ہے، لہٰذا جن اعضاء کو غسل جنابت میں جن اعضاء کو بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے دھونا ممکن ہو تو اس کو دھویا جائے گا غسل جنابت، اس لیے کہ اس کا معاملہ وہاں پر تطہیر آیا ہے، اطہار آیا ہے یا تطہیر آیا ہے، دونوں مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو مبالغہ فی الغسل یہ ہوگا کہ مبالغہ فی التطہیر یہ ہوگا کہ داخل انف اور داخل فم کو بھی پانی پہنچا دیا جائے۔ اب جن حضرات نے امر کی صیغے کے ساتھ وجوب پر استدلال کیا ہے تو جمہور کی طرف سے ان کے جوابات یہ ہیں کہ ان احادیث میں امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر ندب کے لیے ہے، اور ندب پر دلیل کیا ہے؟ ندب پر دلیل ترمذی اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی یہ حدیث بیان کر دی، لیکن وہاں پر آدھی بیان کر دی۔ ترمذی اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توضأ کما امرک اللہ، وضو کر جیسا کہ آپ کو اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے۔ فغسل وجہک ویدیک وامسح رأسک وغسل رجلیک، 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ فغسل وجہک، چہرے کو دھو، ویدیک، دونوں ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، وامسح رأسک، سر پر مسح کر لو، وغسل رجلیک، اور پاؤں کو دھو لو۔ تو 4 چیز، اس میں مضمضہ کا ذکر ہے، استنشاق یا استنثار کا ذکر ہے نہیں ہے، لہذا استنشاق اور استنثار یا مضمضہ یہ واجب نہیں ہوگا بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ سنت ہوں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو 3 احادیث انہوں نے ذکر کی تھی اور ان میں امر کا صیغے کے ساتھ لینسر یا لینتصر کے الفاظ آئے تھے یا بالغ فی الاستنشاق کے الفاظ آئے تھے، وہ امر ندب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ایک مقبل میں ایک حدیث گزری تھی، عشر من الفطرۃ، عشر من الفطرۃ، یہ حدیث اور الفاظ کے عشر من سنن المرسلین، ان الفاظ کے ساتھ بھی وارد ہوئے ہیں، عشر من سنن المرسلین، 4 چیزیں وہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اس میں مضمضہ کا بھی ذکر ہے، تو مضمضہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، دارقطنی میں آتی ہے، وہ فرماتے ہیں المضمضۃ والاستنشاق سنۃ، المضمضۃ والاستنشاق مضمضہ و استنشاق سنت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مضمضہ و استنشاق سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔
چلو آگے پڑھو. صابراتا بفتح الصاد وكسر الموحدة. ہاں یہاں وہاں پر شک کے ساتھ تھا نا، کنت وافد بنی المنتفق او قال فی وفد بنی المنتفق، وہاں پر شک کے ساتھ تھا، باتیں نہیں. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جزم کے ساتھ ہے، ان ابیہ وافد بنی المنتفق من غیر شک، بغیر کسی شک کے ایک صورت کو متعین کیا ہے کہ میں بنو المنتفق کا وافد تھا. انہ اتا عائشہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، فذکر معناہ، تو پھر حضرت ابن جریج، دیکھیں اسماعیل ابن کثیر وہ ماقبل والی روایت نمبر 142، وہ بھی اور یہ بھی، وہاں پر بھی اسماعیل ابن کثیر تھے، یہاں پر بھی اسماعیل ابن کثیر ہیں. وہاں پر اسماعیل ابن کثیر کے شاگرد تھے یحییٰ ابن سلیم، اور یہاں پر اسماعیل ابن کثیر کے شاگرد ہیں ابن جریج. تو ابراہیم ابن یہ کیا ہے، نہیں یحییٰ ابن سلیم، یحییٰ ابن سلیم، ابن جریج نے یحییٰ ابن سلیم رحمہ اللہ کی حدیث کا معنی ذکر کر دیا. الفاظ دونوں کے، یحییٰ ابن سلیم اور ابن جریج دونوں کے حدیثوں کے الفاظ تو جدا ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے. فذکر معنی ہو، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ معنی فذکر معنی حدیث یحییٰ ابن سلیم، ابن جریج نے یحییٰ ابن سلیم کی حدیث اور روایت کے معنی کو ذکر کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ روایت یحییٰ ابن سلیم و ابن جریج متحدان فی المعنی مختلفان فی اللفظ، معنی میں متحد ہیں اور لفظ میں مختلف ہیں. قال فلم ننشب یا فلم ینشب، دو نسخے آئے ہیں، ینشب اور ننشب، لیکن ننشب کچھ زیادہ صحیح لگتا ہے. فلم ننشب ان جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابن جریج قال اسماعیل، ابن جریج اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا فلم ننشب یعنی فلم نلبث ان جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کچھ ہی انتظار کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یتقلع یمشی بقوت، حضور یتقلع کا معنی قوت کے ساتھ آ رہے تھے، یعنی پاؤں زمین سے قوت کے ساتھ اٹھا رہے تھے، لڑکیوں کے ساتھ مٹک کر، لڑکیوں کی طرح مٹک کر، اور اختیالا نہیں چل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے بکری کی طرح، بلکہ مردانہ وار برجستگی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھا رہے تھے. تو یتقلع کا یہ مطلب ہے. یتکفع آگے کی طرف جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، گویا کہ جیسا کہ آپ شمائل میں پڑھیں گے کأنما ینحط من سبب، ہے نا، من بمانے فی کے ہیں، کأنما ینحط فی سبب، گویا کہ آپ اترائی میں اتر رہے ہیں. کوئی آدمی اترائی پہ اتر رہا ہوتا ہے نا تو آگے کی طرف جھک کر چل رہا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھک کر چلا کرتے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ قصدن ہو، اس طرح جھک کر کوئی چل رہا ہو، اگر قصدن ہو تو پھر مکروہ ہے، لیکن اگر خلقتن ہو تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز آپ دیکھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا گویا کہ اترائی کی طرف اتر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چلنے کا انداز یہ خلقتن تھا، تصنعا نہیں تھا، یعنی بناوٹی نہیں تھا. انہوں نے بتکلف یہ حیات اختیار نہیں کی تھی، بلکہ پیدائش یہ خلقت ان میں موجود تھی. آگے پڑھیے.
وکالا، اچھا یہ ہے، یہ الفاظ یحییٰ بن سلیم رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ابن جریج رحمہ اللہ کی روایت میں ان الفاظ کی زیادتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے وقال ابن جریج عصیدہ مکان خریزہ، یحییٰ بن سلیم رحمہ اللہ کی روایت میں کیا الفاظ تھے؟ فَأُمِرَتْ لَنَا بِخَرِيزَةٍ، فَأُمِرَتْ لَنَا نہیں، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَرِيزَةٍ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے خادمہ سے خریزہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ابن جریج رحمہ اللہ کی روایت میں خریزہ کی جگہ پر عصیدہ ہے، عصیدہ، ہاں جزاک اللہ، خزیرہ ہے۔ لیکن ابن جریج رحمہ اللہ کی روایت میں خزیرہ کی جگہ پر عصیدہ کے الفاظ ہیں، فَأَمَرَتْ لَنَا بِعَصِيدَةٍ۔ اور میں نے شروع میں یہ خزیرہ کے ساتھ میں نے فرق بیان کر دیا کہ اگر گوشت ہو اس میں تو پھر خزیرہ کہا جاتا ہے، اور اگر گوشت نہ ہو تو پھر عصیدہ کہا جاتا ہے۔ آگے حدثنا ابن جریج بهذا الحدیث، ابن جریج رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی، قال فیہ، یعنی ابن جریج نے اس حدیث میں فرمایا، قال ابن جریج فی الحدیث الذی روانہ ابو عاصم، یہ مکمل والی روایت نمبر 143، اس میں ابن جریج سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ ابن جریج سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ اور اس روایت، یہ روایت نمبر 144، اس میں ابن جریج سے روایت کرنے والے ابو عاصم ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو یحییٰ بن سعید ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، وہاں پر مزمزے کا ذکر نہیں تھا، وہاں پر مزمزے کا ذکر نہیں تھا۔ روایت نمبر 143 میں ابن جریج کے شاگرد کون ہیں؟ یحییٰ بن سعید القطان ہیں، اور اس 144 والے میں ابو عاصم ہیں۔ تو قال فیہ، ابن جریج رحمہ اللہ نے، یعنی ابو عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن جریج رحمہ اللہ نے اس روایت میں فرمایا اذا توضأت فمزمز، جب آپ وضو کریں تو مزمزہ کریں، اذا توضأت فمزمز، یہ الفاظ ابن جریج سے یحییٰ بن سعید القطان روایت نہیں کرتے، روایت نمبر 143 میں، اور ابو عاصم یہ الفاظ روایت کرتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے، اس فرق کو بیان کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں پر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ کیا وقت ہوا؟ چلو پڑھ لو صفی اللہ، یہ ایک باب ہے، ایک حدیث ہے، پڑھ لو۔ یعنی ربیع بن نافع، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے تو ایک چھلو پانی کا لے لیتے تھے، اور اس چھلو کو ادخلہ تحت حنکہ، اپنے یہ جو ذقن ہے نا، ذقن ٹوڑی کے نیچے کا جو حصہ، اس کو حنک کہا جاتا ہے، یہاں پر اس طرح داخل کر لیتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ فخلل به لحیتہ، اس کے ذریعے سے داڑھی کا خلال فرما لیا کرتے تھے۔ وقال، اور یہ فرماتے تھے، ہاکذا امرنی ربی، اسی طرح میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ آپ تحلیل لحیہ کریں۔ تخلیل اللحیہ میں دو مسئلے الگ الگ ہیں، تخلیل اللحیہ میں دو مسئلے الگ الگ ہیں۔
ایک مسئلہ ہے وظیفہ لحیہ، نہیں تخلیل لحیہ کے بارے میں نہیں، لحیہ کے بارے میں. لحیہ کے بارے میں دو الگ الگ مسئلے ہیں. ایک ہے وظیفہ لحیہ کہ لحیہ داڑھی کا وظیفہ کیا ہے، آیا مسح ہے یا غسل ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے تخلیل لحیہ والا کہ تخلیل لحیہ کی حیثیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. تو پہلے مسئلے کے بارے میں کہ لحیہ کا وظیفہ وہ غسل ہے یا مسح ہے، تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ لحیہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے لحیہ خفیفہ اور ایک ہے لحیہ کثہ. جیسے کہ مولانا یاسر علی صاحب، ان کی داڑھی ہے لحیہ کثہ، گھنی داڑھی ہے. اور ایک ہوتی ہے لحیہ خفیفہ، جیسے کہ حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی داڑھی ہے کس طرح ہے، دیکھیں ساری کال نظر آتی ہے داڑھی میں سے، تو یہ لحیہ خفیفہ ہے. تو داڑھیوں کی دو قسمیں ہو گئی، لحیہ خفیفہ اور لحیہ کثہ. لحیہ خفیفہ اس کا حکم یہ ہے کہ یجب غسل ما تحتہا، داڑھی کے نیچے کی جو کال ہے اس کو دھونا یہ واجب ہے. اس صورت میں داڑھی کو تر کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ داڑھی کے نیچے کی جو کال ہے اس تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوگا. اور اگر داڑھی کثہ ہو، لحیہ کثہ ہو یعنی گھنی داڑھی ہو، تو ہمارے ہاں غسل جمیع اللحیہ فرض، غسل جمیع اللحیہ فرض، یعنی چہرے کو نہیں دھویا جائے گا بلکہ داڑھی کو دھویا جائے گا. کس کو دھویا جائے گا؟ داڑھی کو دھویا جائے گا، چہروں کو نہیں دھویا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ داڑھی کو دھویا جائے گا، چہرے کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری اور واجب نہیں ہے. دوسرا مسئلہ تخلیل لحیہ کا حکم کیا ہے. آیا تخلیل لحیہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس بارے میں ائمہ ثلاثہ، امام صاحب، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ تخلیل لحیہ وضو میں سنت ہے اور غسل جنابت میں واجب ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو میں تخلیل لحیہ مستحب نہیں ہے. اور غسل جنابت کے بارے میں ان سے دو روایتیں ہیں، ایک وجوب کی اور دوسری سنیت کی. ٹھیک ہے. اور امام ابو داود اور حسن بن صالح اور امام ابو ثور رضی اللہ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ تخلیل اللحیہ وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالصواب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.